بسم اللہ الرحمن الرحیم والادغام هو خلط ساکن بمتحرک متماثلین كالتشدید فالمدغم لا بد له من المماثلة بالابدال قبل الادغام ان لم يكن مثل المدغم فيه فإن تم التماثل بينهما فتام وإلا فناقص فإدغام المثلين من المكررين في نحو اضرب بعصاك والله ومن نشاء ورجال النوح والتنوين أيضا نون ساكنة في الأداء دون رسم الخط. جی یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ادغام کو بیان کر رہے ہیں. ادغام کی کچھ بحث پہلے بھی آ چکی ہے. یہاں سے چونکہ صاحب کتاب علیہ الرحمہ اتصال حرف بحرف کو بیان کر رہے ہیں اور اتصال حرف بحرف میں جو احکامات آتے ہیں ان احکامات میں سے ادغام بھی ایک اہم چیز ہے اور یہ بھی جو ہے اتصال حرف بحرف پر موقوف ہے کہ والادغام هو خلط ساکن، کہ ادغام وہ ساکن کو ملانا ہے متحرک کے ساتھ متماثلینی جبکہ وہ دونوں حرف ایک ہوں کالتشدیدی حرف تشدید والے حرف کی طرح. فالمدغم لا بد له من المماثلة بالابدال قبل الادغام، پس مدغم تو ضروری ہے اس کے لیے مماثلت کا ہونا ابدال کے ذریعے سے ادغام سے پہلے، جبکہ وہ مدغم جو ہے مدغم فی کے مثل نہ ہو. علم یکن میں ضمیر جو ہے مدغم کی طرف لوٹ رہی ہے جبکہ وہ مدغم جو ہے مدغم فی کے مثل نہ ہو. فَإِن تَمَّ التَّمَاثُلُ بَيْنَهُمَا فَتَامٌ، پس اگر ان دونوں کے درمیان میں تماثل تام پایا گیا تو اس کو جو ہے ادغام تام کہیں گے، اور اگر مدغم فی میں تماثل تام نہیں ہے تو اس کا نام ادغام ناقص ہے. آگے بیان کیا کہ ادغام مثلین حرف مکرر میں ہوتا ہے جیسے اضرب بعصاک واللہ ومن نشاء اور رجالا نوحی. آگے بیان کیا والتنوین ایضا نون ساکنۃ فی الاداء دون رسم الخط، اور تنوین جو ہے یہ نون ساکنہ، تنوین بھی نون ساکنہ کے حکم میں ہے ادائیگی میں نہ کہ رسم الخط میں. جی ادغام کی تعریف تو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ ادغام کی مختلف تعریفات کی گئی ہے کہ ادغام کے لغوی معنی آتے ہیں ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، یہ ادغام کے لغوی معنی ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے ادغمت اللجام فی فم الفرس، یا کہا جاتا ہے کہ ادغمت المیت فی اللحد. جی اور اصطلاح میں ادغام کی مختلف تعریفات ہیں. یہاں پر صاحب کتاب نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، ایک جامع تعریف بیان کی ہے خلط ساکن بمتحرک کے ساکن حرف کو متحرک میں ملانا. بہرحال ادغام کے لیے شرط اول یہ ہے کہ مدغم ساکن ہو اور مدغم فی کیا ہو متحرک ہو. اس لیے کہ ادغام کی ایک اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ادغام تام ہوتا ہے اور ایک ادغام ناقص ہوتا ہے، اور ایک ادغام جو ہے کبیر ہوتا ہے اور ایک ادغام صغیر ہوتا ہے. تو ادغام کبیر بولو یا ادغام صغیر بولو تو ادغام کبیر کس کو بولیں گے کہ مدغم
پہلے سے ساکن نہ ہو بلکہ وہ متحرک ہو، اور ادغام کے وقت اس مدغم کو ساکن کر کے مدغم فی میں ملا دیا جائے، اس کو ادغام کبیر کہیں گے۔ کبیر کے معنی کس کے آتے ہیں؟ بڑے کے، اور بڑا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دو عمل پائے جاتے ہیں کہ مدغم پہلے سے ساکن تو نہیں ہے، وہ متحرک تھا، لیکن بوقت ادغام جو ہے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ ساکن کیا گیا ہے، پھر ساکن کر کے پھر اگلے مدغم فی متحرک میں اس کو ملایا گیا۔ اس میں دو عمل پائے جاتے ہیں، مدغم کو ساکن کرنا، پھر مدغم کو ساکن کرنے کے بعد مدغم کو مدغم فی میں ملانا، دو عمل ہے۔ اور ادغام صغیر جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مدغم پہلے سے ہی ساکن ہوتا ہے، بس صرف اس مدغم ساکن کو مدغم فی متحرک میں ملانا ہوتا ہے، ایک ہی عمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ ادغام کبیر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، بعض روایتوں میں پایا جاتا ہے سوسی وغیرہ کے یہاں، جیسے مثلا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو الرحمن الرحیم، الرحیم کی میم کو مالکی کی میم میں ملایا جاتا ہے، تو الرحیمی پہلے سے میم ساکن نہیں ہے بلکہ میم تو متحرک تھا، لیکن ادغام کی وجہ سے اس مدغم میم متحرک کو ساکن کیا گیا، ایک عمل، اور دوسرا عمل بھی ساکن کر کے اس میم ساکن کو ملیکی میم متحرک میں ملایا گیا، اس لیے اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ اور یہ ادغام کبیر پورے قرآن میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب خلاصہ علیہ الرحمٰن نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں انہی مسائل تجوید کو اور احکامات کو بیان کروں گا کہ جو روایت حفص سے متعلق ہوں گے۔ جی، تو یہاں پر صاحب کتاب نے اسی لیے کیا شرط لگا دی؟ سخلت ساکن بمتحرک، کہ ساکن کو متحرک میں ملانا، ایسا نہیں کہا کہ جو ہے پہلے والے حرف کو دوسرے میں ملانا یا مدغم کو مدغم فی میں ملانا، ایسا نہیں کہا، بلکہ ساکن کو متحرک میں ملانا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدغم کا ساکن ہونا ضروری ہے، اور یہ ادغام کیسا ہوگا؟ ادغام صغیر ہوگا، اور ادغام صغیر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پایا جاتا ہے۔ اور ادغام صغیر کس کو کہتا ہے؟ کہ مدغم پہلے سے ساکن ہو اور مدغم ساکن کو مدغم فی متحرک میں کیا کر دیا جائے؟ ملا دیا جائے، اس طور پر کہ وہ دونوں ایک حرف مشدد کے مانند ہو جائے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ صاحب کتاب علیہ الرحمٰن نے ساکن کی قید لگائی، ہوا خلط ساکن بمتحرک، کہ ادغام وہ ساکن کو متحرک میں ملانا ہے۔ جی، پھر اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمٰ کہتے ہیں کہ اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ مدغم فی ساکن، یعنی مدغم ساکن ہو اور مدغم فی کیا ہو؟ متحرک ہو۔ مدغم فی کا متحرک ہونا بھی ضروری ہے، تبھی ادغام ہوگا۔ اگر مدغم ساکن ہے اور مدغم فی کیا ہے؟ وہ بھی ساکن ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اجتماعی ساکنین ہو جائے گا، اور اجتماعی ساکنین کا قاعدہ کیا ہے؟ ساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب دو ساکن جمع ہو جائے تو پہلے ساکن کو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، جیسے مثلا تون اذهب، کہ تون میں نون ساکن اور اذهب میں دال ساکن، اور حمزہ جو ہے وصلیہ گر گیا وصل میں واقع ہونے کی وجہ سے، درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے، تو اس دو ساکن کو کیا کر دیا؟ پہلے ساکن کو کسرہ دے دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو پتہ چلا کہ مدغم فی کا متحرک ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، تب ادغام ہوگا۔ اگر مدغم ساکن ہے، مدغم فی بھی ساکن ہے، تو پھر وہ ادغام نہیں ہوگا بلکہ پہلے ساکن کو کسرے کی حرکت دی جائے گی قاعدے کے مطابق۔ تو بہرحال مدغم فی کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ آگے بیان کیا؟ متماثلینی، کہ وہ دونوں کیا ہو جانا چاہیے؟ ایک ہو جانا چاہیے۔ اچھا دونوں چیزیں ہیں، کبھی ادغام متماثلین بھی ہوتا ہے، جیسے کہ تشدید حرف مشدد کی طرح اس کو کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے، جیسے ثم ہے، اور اسی طریقے سے ان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے
دو حرف مثلین ہو تو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر دونوں کی ادائیگی کے وقت زبان جو ہے مخرج میں ایک ہی مرتبہ لگے، زائد نہ لگے۔ جی تو مصنف علیہ الرحمٰن نے ادغام کی تعریف میں جو متماثلین کی قید لگائی ہے تو یہ ادغام مثلین میں تو کیا ہے، موجود ہے۔ البتہ متجانسین اور متقاربین میں بھی جب ادغام تام ہوگا تو اس وقت تو ممکن ہے کہ مدغم کو مدغم فی سے جو ہے بدل دیا جائے اور پھر مدغم کو مدغم فی میں ملا دیا جائے، لیکن جہاں ادغام ناقص ہوگا تو وہاں پر مدغم کلی طور پر مدغم فی سے نہیں ملتا ہے بلکہ مدغم کی صفت بھی باقی رہتی ہے۔ جی تو اس کو کیا کہیں گے، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ اگر مدغم فی میں کلی طور پر مل جائے اور مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے تو اس کو کیا بولیں گے، ادغام تام۔ اور اگر مدغم فی میں مل تو گیا لیکن مدغم کی کوئی صفت باقی ہے تو اس صورت میں ادغام کیا کہیں گے، اس کو ناقص کہیں گے، اس لیے کہ کلی طور پر اب ادغام نہیں ہوا۔ جیسے من یقول میں جو ہے نون کا یا میں ادغام تو ہوا لیکن نون کی صفت غنہ باقی ہے۔ لئن بسطت میں طا کا ادغام تا میں تو ہوا لیکن طا کی صفت استعلاء اطباق باقی ہے۔ اسی طریقے سے الم نخلقکم میں جب ادغام ناقص کریں گے تو قاف کا کاف میں ادغام ہوا لیکن قاف کی صفت استعلاء باقی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ادغام ناقص ہوگا تو مدغم میں باقی رہنے والی تین ہی صفات ہوگی، یا تو استعلاء ہوگی، یا تو اطباق ہوگی، یا تو جو ہے غنہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مدغم میں باقی رہنے والی وقت ادغام ناقص اور کوئی تیسری صفت باقی نہیں رہے گی۔ جی پھر صاحب کتاب نے یہاں پر جو متماثلین کی قید کیوں لگائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر تو کیا ہوتا ہے کہ ادغام جو ہے تام ہی زیادہ تر ہوتا ہے اور ادغام ناقص کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے صاحب کتاب نے جو ہے متماثلین کی قید لگا دی ہو۔ جی چلیے اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں تو ادغام کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا بھائی؟ ادغام کے لغوی معنی جو ہے ادخال الشیء فی الشیء، اور ادغام کی اصطلاحی معنی خود صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے بیان کیا، هو خلط ساکن بمتحرک متماثلین کالتشدید، کیونکہ صاحب کتاب نے ساکن کی قید ضرور لگائی اس لیے کہ صاحب کتاب نے روایت حفص کے مسائل کو بیان کیا، اور روایت حفص میں صرف جو کیا ہوتا ہے ادغام صغیر ہوتا ہے، ادغام کبیر نہیں ہوتا ہے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک ادغام کبیر بھی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر اپنے اعتبار سے ادغام کی تعریف بیان کی ہے، چنانچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النشر فی القراءۃ العشر میں جو ادغام کی تعریف بیان کی ہے وہ یوں کہ الادغام هو اللفظ بحرفین حرفا کالثانی مشددا، اور صاحب نہایت القول المفید نے تعریف کیا بیان کی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلط الحرفین المتماثلین او المتقاربین او المتجانسین فیصیران حرفا مشددا واحدا یرتفع اللسان عندهما ارتفاعتا واحدا بیان کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے تعریف یوں بیان کی کہ ایصال حرف ساکن بحرف متحرک بحیث یسیران کالحرف الواحد المشدد یرتفع بہما لسان ارتفاعتا واحدا، کہ ان دونوں کے ادا کرتے وقت زبان مخرج میں کیا ہوگی، ایک ہی مرتبہ لکھے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خلاصۃ البیان نام ہی کافی ہے، تو صاحب کتاب نے یہاں پر مختصر انداز میں ادغام کی جو ہے اصطلاحی تعریف بیان کی کہ والادغام هو خلط ساکن بمتحرک، چاہے وہ متماثلین ہو، چاہے وہ متقاربین ہو، چاہے وہ متجانسین ہو، جیسا کہ اس کا بیان آئندہ آگے آ رہا ہے۔ جی اس کے بعد صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں کہ فالمدغم لا بد له من المماثلة بالابدال قبل الادغام ان لم يكن مثل المدغم فيه، کیا بیان کیا کہ یہاں پر جو ہے فالمدغم لا بد له من المماثلة، مدغم تو اس کے لیے مماثلت کا ہونا ضروری ہے ابدال کے ذریعے سے، ادغام سے پہلے۔
کب؟ جبکہ وہ مدغم جو ہے مدغم فی کے مثل نہ ہو۔ فَإِن تَمَّ التَّمَاثُلُ بَيْنَهُمَا فَتَامٌ، اگر دونوں میں تماثل تام پایا گیا تو اس کا نام ادغام تام ہے، اور اگر دونوں میں تماثل نہیں پایا گیا تو اس کا نام ادغام ناقص ہے۔ یعنی جیسے مثلا مِن لَدُنْهُ میں کہ ادغام کو مِن لَدُنْهُ میں نون کو لام، نون کا ادغام لام میں ہو رہا ہے، اور یہاں پر تماثل نہیں پایا گیا اس لیے کہ من نون ہے اور لام کا میں اندر ادغام ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر من کے نون کو لام سے بدل دیا گیا اور لام کا لام میں کیا کر دیا گیا؟ ادغام کر دیا گیا۔ جی تو اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام تام بولیں گے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی بھی نہیں ہے اور مدغم کا مدغم فی میں کامل طور پر ادغام ہو گیا ہے۔ اور اگر جو ہے تماثل تام نہیں پایا گیا بلکہ مدغم کی کوئی صفت باقی ہے تو اس کو ادغام ناقص کہیں گے۔ جیسے ابھی بتایا کہ من یقول میں کہ نون کو یا سے بدل دیا گیا لیکن پھر نون کی صفت غنہ کیا ہے؟ باقی ہے۔ ایسے ہی لئن بسطت میں جو ہے تا کا تا میں ادغام تا کو تا سے بدلا لیکن تا کی صفت اطباق استعلا باقی ہے، تو اس صورت میں ادغام کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام ناقص ہوگا۔ جی تو تماثل کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے مثلا امن ہے کہ میم کا ادغام میم میں ہے، من نصیب میں ہے کہ نون کا ادغام نون میں ہے، الیکم مرسلون میں ہے کہ میم کا ادغام میم میں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام مثلین بولیں گے۔ جی اچھا، اس کے بعد جو ہے دیکھو ادغام مثلین تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تام ہوتا ہے، کیونکہ مدغم اور مدغم فی مثلین میں ایک ہی حرف ہوتے ہیں۔ ادغام مثلین کب ہوتا ہے؟ جبکہ مدغم اور مدغم فی جو ہے دونوں کیا ہو؟ حرف مکرر ہو، یعنی دونوں با ہو یا دونوں نون ہو یا دونوں لام ہو یا دونوں ایک ہی حرف ہو۔ جیسے ان اضرب بعصاک، با کا ادغام با میں، الیکم مرسلون میم کا ادغام میم میں، تو اس کو مثلین بولیں گے۔ اور اگر مدغم فی جو ہے دونوں حرف الگ الگ ہے لیکن دونوں کا مخرج ایک ہے تو اس کو ادغام متجانسین کہیں گے، اور دونوں حرف الگ الگ ہے دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے لیکن مخرج دونوں کا قریب ہے تو اس کو ادغام متقاربین کہیں گے۔ جی پھر آگے صاحب کتاب کیا بیان کر رہے ہیں کہ فَإِن تَمَّ التَّمَاثُلُ، کہ اگر دونوں میں تماثل جو ہے پیدا ہو گیا، سمجھے، تو اس صورت میں اس کو ادغام مثلین کہیں گے۔ اور اگر تماثل نہیں ہے، اور مثلین کا ادغام ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تام ہوتا ہے، کبھی ناقص نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر مدغم کا ابدال اس طرح ہوا کہ مدغم فی سے بالکلیہ نہیں بدلا بلکہ مدغم کی کوئی صفت باقی ہے تو ادغام ناقص ہوگا۔ چلیے اس کے بعد جو ہے صاحب کتاب آگے بیان کر رہے کہ فَإِدْغَامُ الْمِثْلَيْنِ، فَإِدْغَامُ الْمِثْلَيْنِ کہاں گیا؟ جی فَإِدْغَامُ الْمِثْلَيْنِ مِنَ الْمُكَرَّرَيْنِ فِي نَحْوِ اضْرِب بِعَصَاكَ وَاللَّهُ وَمَن نَّشَاءَ وَرِجَالًا نُّهِ۔ اور ادغام مثلین کب ہوتا ہے؟ جبکہ وہ دونوں حرف کیا ہو؟ مکرر ہو، یعنی دونوں حرف ایک ہی ہو، مدغم بھی وہی حرف ہو اور مدغم فی بھی وہی ہو۔ جیسے کہ مثال سے سمجھایا صاحب کتاب نے، جیسے اضرب بعصاک، تو اضرب بعصاک میں با کا ادغام با میں ہوا، مثلین ہے۔ واللہ میں لام کا ادغام لام میں ہوا، اگرچہ یہاں پر تھوڑا مسئلہ یہ تھا کہ واللہ میں دو لام ہیں، جیسا کہ لام جلالہ کی تفخیم اور ترقیق کے مسئلے کے ذیل میں آپ کو بتایا کہ دو لام ہیں، پہلا لام باریک دوسرا لام پر، لیکن جو کہ ادغام کی محافظت کے لیے پہلے والے لام کو بھی کیا کر دیا گیا ہے؟ پر کر دیا گیا۔ تو یہی ہے کہ ادغام کے سے پہلے جب مماثلت نہیں تھی تو ان میں مماثلت پیدا کی گئی کہ پہلے لام کو بھی کیا کر دیا گیا؟ پر کر دیا گیا تاکہ ادغام کی محافظت ہو جائے۔ ومن نشاء میں نون کا ادغام نون میں، اور رجالا نوحی میں بھی جو ہے تنوین کا ادغام نون میں۔ والتنوین وَإِذَا النُّونُ سَاكِنَةٌ فِي الْأَدَاءِ دُونَ رَسْمِ الْخَطِّ۔ صاحب کتاب یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں کہ مولانا ابھی تو آپ نے کہا کہ فَإِدْغَامُ الْمِثْلَيْنِ مِنَ الْمُكَرَّرَيْنِ، کہ ادغام مثلین حرف مکرر میں ہوتا ہے، اور رجالا نوحی میں تو حرف مکرر ہے ہی نہیں بلکہ رجالا میں تو کیا ہے؟ تنوین ہے۔
اور نوحی میں کون ہے؟ نون ہے۔ تو صاحب کتاب اسی کا جواب دے رہے کہ تنوین جو ہے وہ نون ساکنہ ہی ہے، ادائیگی اور تلفظ میں، نہ کہ رسم الخط میں۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ دونوں کا لکھنے کا انداز اور طریقہ الگ الگ ہے، کہ تنوین یا تو دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں لکھی جاتی ہے اور نون ساکن نون کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن تلفظ کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور فن تجوید کا تعلق کس سے ہے؟ تلفظ اور ادائیگی سے ہے۔ جب وہ تلفظ میں ادائیگی میں جو ہے یکساں ہے، لہذا وہ احکام میں بھی کیا ہوں گے؟ مشترک ہوں گے۔ اسی لیے کہا کہ تنوین بھی جو ہے نون ساکنہ کے حکم میں ہے، ادائیگی اور تلفظ میں، نہ کہ رسم الخط میں۔ لہذا جب وہ تلفظ میں جو ہے نون ساکن ہے تو گویا رجالن نوحی میں بھی جو ہے گویا کہ نون کا ادغام کس میں ہوا؟ نون میں ہوا، گویا کہ یہ بھی کیا ہے؟ ادغام مثلین ہے۔ جی، فَإِن سَكَنَ مَا بَعْدَهُ سے اگلا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔